دلی شہر کے کوتوال معین الدین نے بہادر شاہ ظفر کے کہنے پر 52 معصوم انگریز لوگ، جن میں عورتیں اور بچے بھی تھے، انہیں چھپا کر رکھا کہ ان کی جان بچ جائے، مگر فوجیوں کو اس کی بھنک پڑ گئی اور انہوں نے لوگوں کو نکالا اور شہر کے درمیان لا کر درختوں سے باندھ دیا اور انہیں ذبح کرنے کی تیاری کرنے لگے۔ اس موقع پر بہادر شاہ ظفر خود ادھر آئے اور گڑ گڑا کر لوگوں سے التجا کی کہ یہ ظلم نہ کیا جائے۔ انہوں نے مسلمانوں اور ہندوؤں دونوں کو کہا کہ جاؤ اپنے مذہبی عالم دین سے پوچھو کہ یہ چیز غلط ہے یا صحیح، مگر فوجی کسی صورت نہ مانے۔ بات اتنی بڑھ گئی کہ بہادر شاہ ظفر رونے لگ گئے اور کہا کہ اگر تم نے یہ کام کیا تو خدا کا قہر تم پر نازل ہوگا، مگر بالآخر فوجیوں نے ان 52 لوگوں کو مار ڈالا، جس کے بعد انگریزوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ہم دہلی کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، اور واقعی پھر ایسا ہی ہوا۔ آگے اس ویڈیو میں جانیں کہ کیسے بادشاہ کی فوج ہندو مسلم فسادات میں پڑ گئی، کن حالات میں دہلی میں جنگ شروع ہوئی، وہ کیا وجوہات تھیں کہ انگریز طاقتور ہوتے چلے گئے، عید الاضحیٰ کے دوران کیا غیر معمولی واقعہ پیش آیا، اور کیسے انگریز نے دلی کے لوگوں سے وہ انتقام لیا کہ دنیا کی تاریخ رو پڑی۔ یہ سب جانیے آج کی ہماری اس ویڈیو میں۔ یہ ہماری اس سیریز کی چوتھی ویڈیو ہے۔ پہلی 3 ویڈیوز کے لیے ڈسکرپشن میں موجود پلے لسٹ کا لنک وزٹ کریں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو۔ ویورز، 19 مئی جمعے کے روز ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ جامعہ مسجد دہلی کے امام مولوی محمد سید نے جمعے کے خطبے میں یہ اعلان کر ڈالا کہ یہ صرف مسلمانوں کا انگریز کے خلاف جہاد ہے، ہندو بھی انگریزوں کے دوست ہیں اور ہمارا یہ جہاد ان کے خلاف بھی ہے۔ یہ سننا تھا کہ دہلی کے ہندو مشتعل ہو گئے اور ان کے پنڈتوں نے بھی مسلمانوں کے خلاف تقاریر شروع کر دی، جس سے ایک ہی فوج کے لوگ آپس میں لڑنے لگ پڑے۔ پھر سونے پر سہاگا یہ ہوا کہ عید الاضحیٰ آ گئی اور مسلمانوں کے گروہ نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم گائے کی قربانی کریں گے، چاہے یہ کرتے ہوئے ہم ہندوؤں کے ہاتھوں مارے ہی کیوں نہ جائیں۔ انگریز بہت خوش تھا کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر یہ ساری فوج آپس میں ہی لڑ پڑے گی اور ہمارا کام مزید آسان ہو جائے گا۔ یہ ایک واحد موقع تھا کہ بہادر شاہ ظفر نے واقعی ایک لیڈر کا رول پلے کیا۔ بادشاہ نے صاف اعلان کیا کہ عید الاضحیٰ پر ہم مسلمان گائے کے علاوہ بھی دوسرے جانوروں کی قربانی کر سکتے ہیں۔ جس نے بھی گائے کی قربانی کر کے ہندو مسلم فساد شروع کرنے کی کوشش کی، اس کو توپ کے آگے رکھ کر اڑا دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ بادشاہ نے اس وقت کے مفتی اعظم صدر الدین کو یہ ٹاسک دیا کہ آپ تمام مسلمانوں سے بات کریں اور گائے کی قربانی سے روکیں، اور بالآخر یہ دن خدا خدا کر کے امن کے ساتھ گزر گیا۔ انگریز کو خاصی مایوسی ہوئی کیونکہ وہ سمجھ رہا تھا کہ ہمارے حملے کے بغیر ہی اس دن دہلی میں خون کی ندیاں بہہ جائیں گی۔ بہرحال جنگ کی طرف واپس آئیں تو 10 جون کو دہلی پر گولہ باری کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ پورا شہر توپوں کی آوازوں سے لرز اٹھا۔ شہر میں لاقانونیت، بھوک، ننگ افلاس نے ڈیرے ڈال لیے، یہاں تک کہ انگریز نے دریائے جمنا کو بھی کاٹ دیا، جس سے پانی کی سپلائی بھی ختم ہو گئی۔ مگر پھر بھی انقلابی فوج اس خطرناک حالات میں بھی انگریزوں کا مقابلہ کرتی رہی۔ ایسا نہیں تھا کہ بادشاہ کی فوج ڈرپوک تھی، مگر اصل مسئلہ یہ تھا کہ فوج منظم نہیں تھی، انٹیلیجنس نیٹ ورک سرے سے موجود ہی نہیں تھا۔ انگریزوں پر کامیاب حملوں کے بعد اس چیز کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ دشمن کا کتنا نقصان ہوا ہے۔ گرمی کا موسم تھا، دہلی شہر کے باہر پڑاؤ ڈالے انگریزوں کے حالات بھی اتنے ہی برے تھے جتنے شہر کے اندر لوگوں کے۔ لاشوں کے ڈھیر لگے تھے، مونسون شروع ہو چکا تھا، ہر طرف مکھی اور مچھر تھے، لاشوں سے تعفن اٹھ رہا تھا، اور پھر ہیضے کی وبا بھی ایسی پڑی کہ کتنے انگریز فوجیوں کو نگل گئی۔ مگر انگریزوں کی طاقت تھی ان کی تگڑی لیڈرشپ۔ انہوں نے آہستہ آہستہ اپنے حالات ٹھیک کیے، مزید فوجی دستے منگوائے اور اپنا آپ مضبوط کرتے چلے گئے۔ بہادر شاہ ظفر کی فوج میں بھی دستے پورے ہندوستان سے پہنچ رہے تھے، مگر انگریز نے عقل مندی یہ کی کہ انہیں دہلی پہنچنے سے پہلے ہی مارنا شروع کر دیا۔ سیالکوٹ سے ایک بڑا دستہ دہلی کے لیے نکلا، جسے دریائے راوی کے قریب مار دیا گیا۔ بادشاہ کی فوج کو برتری اس وقت حاصل ہوئی جب کمانڈر بخت خان کو فوج کی کمان دی گئی، جنہوں نے پوری حکمت عملی بنائی اور نئی طرز سے انگریزوں پر حملے کیے، جس کے بعد یوں لگنے لگا کہ اب فرنگی زیادہ دیر رک نہیں پائیں گے۔ مگر ہوا کچھ یوں کہ پورے ہندوستان سے انگریزوں کی فوج آتی گئی اور وہ ایک بڑی آرمی کی صورت اختیار کر گئے۔ دلچسپ بات یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ برٹش آرمی میں خود انگریز صرف 20% تھے، باقی سب مقامی لوگ تھے جنہیں انگریز اچھی تنخواہیں دے کر بھرتی کر رہے تھے۔ اگست کے مہینے تک انگریز خود کو طاقتور کر چکا تھا۔ ادھر دہلی میں حالات یہ تھے کہ بھوک، پیاس، افلاس اور غربت سے تنگ آ کر فوجیوں نے اپنے اپنے علاقوں میں واپس جانا شروع کر دیا۔ وہی لوگ جنہوں نے بادشاہ کو اپنا خلیفہ چنا تھا، اب بادشاہ کو چھوڑ کر واپس جانے لگے۔
اب حالات یہ بن چکے تھے کہ ان لوگوں نے جتنے بھی معصوم انگریز عورتوں بچوں کو مارا تھا، انگریز اس سب کا ذمہ دار بہادر شاہ ظفر کو سمجھ رہے تھے، مگر حقیقت تو کچھ اور تھی۔ اب یہ انتقام تو بادشاہ، اس کے خاندان اور دہلی کے مقامی لوگوں سے ہی لیا جانا تھا۔ ویورز، طاقت میں آنے کے بعد انگریز نے دہلی اور آس پاس کے علاقوں میں وہ ظلم کیا کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ ہندو اور مسلمان دونوں کو بلا تفریق مارا گیا۔ مارنے سے پہلے مسلمانوں کو سور کا گوشت اور ہندوؤں کو گائے کا گوشت کھلایا جاتا۔ ہندوؤں کو دفنا دیتے اور مسلمانوں کو جلا دیتے۔ یہ تھا وہ انتقام جس کی آگ میں انگریز جل رہا تھا، اور اب وہ اس پوزیشن میں آ چکا تھا کہ وہ اس آگ کو بجھائے۔ مگر ابھی بھی جنگ ختم نہیں ہوئی تھی۔ انگریز کے آگے ایک بہت بڑا چیلنج دہلی شہر کی فصیلوں کو پار کرنے کا تھا، کیونکہ شہر کے اندر بہادر شاہ ظفر کے ایک بیٹے مرزا مغل نے فوج اکٹھی کی اور دفاع کا سسٹم نہایت شاندار بنا دیا تھا۔ ایسی رکاوٹیں لگائیں کہ جنہیں پار کرنا آسان نہیں تھا، اور ان کو پار کرتے آس پاس فوجی بٹھا دیے تاکہ اونچی جگہوں پر سے آسانی سے انگریز کو نشانہ بنایا جا سکے۔ بہادر شاہ ظفر کی فوج اب دفاعی حکمت عملی پر جا چکی تھی۔ محل کے اندر ہی کتنے غدار موجود تھے جو پل پل کی خبر باہر نکال رہے تھے، مگر بادشاہ کا بیٹا مرزا مغل ابھی بھی پر امید تھا کہ ہم انگریز کو اندر داخل نہیں ہونے دیں گے۔ دہلی شہر کی فصیلوں پر انگریزوں کا حملہ کیسا رہا؟ شہر کے اندر داخل ہوتے ایک موقع ایسا بھی آیا کہ انگریز افسران نے کہنا شروع کر دیا کہ جان بچا کر واپس جاؤ اور محل کو چھوڑ دو۔ تاریخ کی اس دلچسپ داستان میں آگے کیا ہوا، اس کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور جمعے کے روز آنے والی ویڈیو میں جانیں کہ دہلی شہر کے اندر جانے کے بعد انگریزوں کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا۔ ویڈیو اینڈ تک دیکھنے کا شکریہ۔ کامنٹس کے ذریعے اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔